أحمدك ربي وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الحنين العطوف الكريم. درود مبارکہ کا ورد کر لیں، پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی بھی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمانے والی ہے. کسی بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم نہیں دیا کہ کل وہ کتنا کمائے گا، کیا کمائے گا، چاہے وہ کمائی پیسوں کی ہو یا عزت کی ہو. کسی بھی طور پر انسان کتنا کمانے والا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ کچھ غیبیات ہیں جو ہمیں بتائے گئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ورنہ ہر ایک چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. اور بہت سارے ایسے غیب ہیں. تو ایک غیب یہ ہے کہ بندہ کیا کمانے والا ہے کل، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. انسان کتنی بھی اسٹریٹجی لگا لے، کتنا بھی حکمت عملی کر لے، وہ ٹارگٹ فکس کر سکتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹارگٹ کے مطابق ہو جائے. کبھی کبھار ہو گیا تو وہ اس کا کیا ہے، اندازہ ہے، یقیناً نہیں ہے. اور یقین ہی علم کو کہتے ہیں. تو علم اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر یقین ہو، تو بندے کو یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل بندہ کیا کمائے گا اسے پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس بندے کو اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے جس کے بارے میں اس کو علم ہی نہیں ہے. بندے کو اپنے مستقبل اور فیوچر کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فیوچر اور مستقبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. کوشش کرنی چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے. کثرت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کوشش تو کرتے ہیں کاروبار میں اور بھی اپنی زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پریشان بھی رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے کہ پریشان مت ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کا علم میرے پاس ہے. تمہیں نہیں پتہ کہ تم کل کیا کمانے والے ہو. تو مستقبل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے جو طلب کیا ہے وہ عبادت طلب کی ہے. یعنی اللہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ تم عبادت کرو میری، میں تمہیں رزق دوں گا. یعنی رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا ہے، اور عبادت ہمیں دے دی کہ تم کرو، جتنی چاہے کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو پتہ یہ چلا کہ رزق اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، اور ہمارا رزق کسی اور کو جا نہیں سکتا. ہمارا رزق کسی اور کو چلا جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی تقسیم بالکل پرفیکٹ تقسیم ہے. ہمارے دوست کو اگر زیادہ ملا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے محنت زیادہ کی تھی تو شاید ہمارا رزق اس کو چلا گیا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. جو اللہ کی تقسیم ہے وہ بالکل صحیح ہے. کوئی محنت زیادہ کرے یا کم کرے، وہ جسے چاہے جو دے دے. تو رزق، ہمارا رزق کوئی دوسرا نہیں لے جا سکتا. اسی طرح ہماری عبادت بھی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری عبادت کوئی دوسرا کرے اور محنت ہم کر لیں گے. یعنی اگر یہ چھوٹ مل جائے، یہ اگر چھوٹ مل جائے بندے کو کہ وہ نماز کسی اور کو کہہ کے چلے جائے کاروبار کے لیے، تو شاید مسجدیں خالی ہو جائیں اور پڑھنے والے بیچارے غربا رہ جائیں، عمرہ کی لائن ہی نہ لگے. لیکن یہ اللہ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی اور اچھے اچھوں کو دیکھا مسجدوں میں سر جھکاتے ہوئے. اور یہ ان کی قسمت ہے کہ وہ مسجدوں میں آ رہے ہیں اور سر جھکا رہے ہیں. یہ قسمت ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس سے خوش نہیں ہے جس کو رزق دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل اس سے خوش ہے جس کو سجدے کی توفیق دے دی. سجدے کی توفیق جسے مل گئی،
سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے، اس کو اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اسی لیے 5 وقت اس کو اپوائنٹمنٹ دے کر رکھا ہے کہ 5 وقت تم آ سکتے ہو، اس کے علاوہ بھی چاہو تو آ سکتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اس چیز میں پریشان نہیں ہونا چاہیے جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، یعنی رزق۔ محنت کرنی چاہیے لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور اس بارے میں سوچنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، کرو جتنا ہو سکے زیادہ کرو، اور وہ کیا ہے؟ عبادت۔ اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث قدسی سناتا ہوں، آج کے اس درس کا اختتام اسی پر انشاءاللہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث قدسی آپ کبھی بھی کتنے بھی پریشان ہو جائیں، زندگی میں آپ کے معاملات کتنے بھی ٹیڑھے ہو جائیں، بہت ہی خرابی آ جائے معاملات میں، یہ حدیث ایک مرتبہ پڑھ لینا تو آپ کو بہت سکون ملے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیہ، اے آدم کے لڑکے کبھی بھی کسی بادشاہ سے مت ڈرنا جب تک کہ میری بادشاہت موجود ہے، وَسُلْطَانِي لَا يَنْفَدُ أَبَدًا، اور میری بادشاہت وہ بادشاہت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم لا تخش من ضیق الرزق، اے آدم کے بیٹے کبھی بھی رزق کی تنگی سے گھبرانا نہیں، ما دام خزائنی ملآنا، جب تک کہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وخزائنی لا تنفد ابدا، اور میرے خزانے ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے اپنے بندے سے، یا ابن آدم خلقتک للعبادہ، اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فلا تلعب، تو اب وقت ضائع مت کر، وضمنت لک رزقک فلا تتعب، اور تیرے رزق کا ذمہ میں نے لے لیا ہے، اب تو پریشان مت ہو۔ پریشان نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کام کر، دل میرے ساتھ لگا، دل کاروبار کے ساتھ مت لگا، محنت کر لیکن دل تیرا میرے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اسے توکل کہتے ہیں۔ القلوب تتوکل والجوارح تعمل، دل اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اور بدن کام کرتا رہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ آگے فرماتا ہے فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اے آدم کے لڑکے جو بھی میں نے تجھے دیا ہے، جو بھی دیا ہے تیری نظر میں اگر وہ کم ہے یا زیادہ ہو، جو بھی میں نے تجھ کو دیا ہے، تقسیم کیا ہے، ان رضیت بما قسمتہ لک، اگر تو اس پر راضی ہو گیا جو میں نے تجھے دیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ارحت قلبک وبدنک، تیرے دل کو بھی سکون پہنچا دوں گا، تیرے بدن کو بھی سکون پہنچا دوں گا، تیرا دل بھی پرسکون ہو جائے گا، تیرے بدن کو بھی راحت ملے گی۔ وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا، اور اس کے بعد تو میرے نزدیک سب سے پیارا بندہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، لیکن اگر جو میں نے تجھے دیا ہے، اب وہ تیری نظر میں کم ہو یا زیادہ ہو، اگر میں نے تجھے دیا، تقسیم کیا، اور تو اس پر راضی نہیں ہوا، تجھے لگتا ہے کہ وہ کم ہے، اللہ فرماتا ہے فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے عزت و جلال کی قسم، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میں دنیا تجھ پر مسلط کر دوں گا، تَرْكُضُ فِيهَا رَكْضَ الْوُحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ، اور تو اس دنیا میں دنیا حاصل کرنے کے لیے اس جانور کی طرح بھاگتا دوڑتا رہے گا جو جنگل میں اپنے شکار کے لیے دوڑتا ہے۔ ثُمَّ لَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَمْتُهُ لَكَ، اتنی دوڑ بھاگ کے بعد بھی تجھے وہی ملے گا جتنا میں دینے والا ہوں، اگر تو راضی نہیں ہوا تو، اور اگر میرے تھوڑے پہ راضی ہو گیا تو پھر میں اپنے حساب سے دوں گا۔ امام متولی شعراوی فرماتے ہیں من رضی بقدری اعطیتہ علی قدری، جو میرے مقدر پہ راضی ہو گیا پھر میں اس کو اپنی مقدار سے دیتا ہوں۔ تو میرا تھوڑا اور زیادہ مت کرو، میں نے جو دیا ہے اس پر شکر کرو، پھر دیکھو میں کیسے دیتا ہوں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتَ عِنْدِي مَذْمُومًا، اگر راضی نہیں ہوا تو اب تو میرے نزدیک سب سے برا بندہ ہو جائے گا۔ اور آگے فرماتا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن، اے آدم کے بیٹے میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے پر میں تھکا نہیں۔ ایعینی رغیف عیش اسوق لک، تیرے ایک وقت کا کھانا پہنچانے میں تھک جاؤں گا، اتنا پریشان تو ہو گیا
کہ پتہ نہیں رزق آئے گا کہ نہیں آئے گا. میں نے زمین آسمان بنائے، میں تھکا نہیں. تیرے ایک وقت کی روٹی لانے میں تھک جاؤں گا. اور آگے فرمایا یا ابن آدم انا لم انسا من عصانی فکیف انسا من اطاعنی. اے آدم کے بیٹے، جس نے میری نافرمانی کی میں نے اسے کبھی محروم نہیں رکھا، تو جو میری اطاعت کرتا ہے میں اسے کیسے محروم رکھوں گا؟ تو اطاعت کر کے تو دیکھ. آگے فرمایا یا ابن آدم، اسی آیت کریمہ کی تفسیر اس جملے میں ہے، یا ابن آدم لا تسألنی رزق غد. اے آدم کے بیٹے، آنے والے دن کا مجھ سے مطالبہ مت کر. آنے والے دن کے رزق کا مجھ سے مطالبہ مت کر کہ کل مجھے یہ دے، کل مجھے وہ دے، آنے والی زندگی میں یہ دے. آنے والے دن کا مجھ سے مطالبہ مت کر. کما لم اطلب منک رزق غد عمل غد، جیسے کہ میں نے تجھ سے آنے والے دن کے عمل کو بھی نہیں مانگا ہے. آنے والے دن کا تو رزق مانگ رہا ہے، کیا آنے والی فجر میں نے تجھ سے مانگی ہے؟ جب فجر کا وقت ہوگا تبھی فرض ہوگی، وقت نہیں ہوگا تب تک فرض نہیں ہے. تو جب تیرا دن آیا ہی نہیں تو اس سے پہلے کیوں رو رہا ہے میرے سامنے آ کے کہ تو مجھے وہ دے دے، مجھے یہ دے دے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. پھر آگے فرماتا ہے محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. اس جملے میں سنیے، اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم انا لک محب. اے آدم کے بیٹے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ جملہ سننے کے بعد ایک آدمی تو بالکل تڑپ جائے گا، آدم کا بیٹا بالکل تڑپ جائے گا. انا لک محب، میں تجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں. فبحقی علیک کلی محبا، تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو مجھ سے محبت کر، کیونکہ میں نے تجھے کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیا. میں نے ہمیشہ تیرا سر اونچا رکھا. کبھی تجھے آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی، تجھے کبھی رزق کی کمی نہیں ہوئی، اور پھر بھی تو مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ میرا رب ہے جو بندے کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ کب توبہ کرے گا. جب بندہ گناہ کرتا ہے اور جب اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دائیں ہاتھ کے فرشتے کو یہ اتھارٹی دی ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کے فرشتوں کو کہے کہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے بندہ توبہ کر لے. لعل عبدی یتوب، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی مہلت دیتا ہے. اگر دن میں گناہ کیے تو رات تک مہلت دیتا ہے. لیکن وہ بندہ جو رات کو بیڈ پر جائے، بستر پر جائے، اور اس کے باوجود بھی اس کی آنکھ نہ کھلے اور وہ توبہ بھی نہ کرے، استغفار بھی نہ پڑھے، اور ایسے ہی سو جائے، تو سوچو کتنا محروم ہے وہ بندہ جو اپنے رب کی مغفرت سے محروم رہا، جو مغفرت خود اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ خالی استغفار کر لے میں اسے بخش دوں گا. رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے، لیکن کوئی اس بہانے کا فائدہ اٹھانے والا ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنی زندگی کو رینیو کرے، تجدید کرے، اور دوبارہ عہد اٹھائے کہ ہم اس رب سے محبت ضرور کریں گے جو ہم سے کرتا ہے. وہ رب، اس نے ہم تک کے رزق پہنچایا لیکن کبھی اپنا نام نہیں لیا. دوسروں کے ہاتھ سے ہم تک رزق پہنچاتا ہے لیکن کبھی اپنا نام نہیں لیا. یہ میرا رب ہے جو کبھی احسان نہیں جتاتا لیکن بندوں کو اس کا رزق اس تک پہنچا دیتا ہے. لیکن یہ بندے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں رزق کے لیے، لیکن عبادت کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوتے اگر چھوٹ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسے حقیقی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اور اپنی ولا میں زندہ رکھے.